السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ بے شک کوئی بھی معبود نہیں مگر میں ہی، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اس سے پہلے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں یہ ہمارے انبیاء کا حکم ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ بھی ان بتوں کو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والے رسول کو یہی وحی ہم نے کی ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے یا کسی اور نبی نے اپنی امت کو یہ کہا ہو کہ ان بتوں کی پوجا کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ اتخذ پکڑی ہے یا بنا لی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے عزت کیے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی مشرکین فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ہندوؤں کے بت دیکھے جائیں تو ان میں کئی بتوں کے پر ہوتے ہیں جو انہوں نے فرشتوں کی شکل اپنے طور پر بنا لی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں باقی کتابوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ فرشتے پروں والی مخلوق ہیں، تو انہوں نے باقی انسانی شکل بنا کر اس کے اوپر پر لگا لیے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد ہوگی تو پھر بیوی بھی ہوگی، اگر بیوی ہوگی تو پھر سسرال والے بھی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اپنی اولاد کے اگلے سلسلے بھی ہوں گے، پھر تو انسان اپنی ہی مصروفیات میں پھنس جاتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ہمارے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا اپنے بہنوں بھائیوں سے، ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے، جب اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا ان کی شادیاں شروع کر دی جاتی ہیں تو باقی سارے چھوٹ جاتے ہیں، صرف یہی اپنی توجہ کا مرکز رہ جاتے ہیں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، ان کے رشتہ دار، ان کی خوشیاں، ان کی پریشانیاں۔ تو اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک اپنی اولاد میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے کہ کسی اور کی خبر ہی نہ ہو سکتی۔ تو سبحانہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عزت کیے ہوئے غلام ہیں، یعنی غلام ہیں لیکن صاحب عزت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ محترم ہیں، اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، نہیں وہ سبقت لے جاتے، نہیں آگے بڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے ان کو غلام کہہ کر اولاد کی نفی کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کی اولاد اس کی غلام ہو، نہیں، بلکہ یہ تو ایک شریعت کا اصول ہے کہ اگر باپ کی ملکیت میں بیٹا آ جائے یا بیٹے کی ملکیت میں باپ آ جائے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے غلام ہوں اور اولاد بھی ہوں؟ یہ دو چیزیں کیسے ممکن ہے کہ اکٹھی ہوں؟ پھر دوسری دلیل یہ بیان کی گئی کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آگے ہی نہیں بڑھتے، جبکہ اولاد تو سبقت لے جاتی ہے، اولاد تو کئی کام ایسے کر لیتی ہے جو باپ نے نہیں کہے ہوتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، یہ تیسری دلیل اللہ نے پیش کی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور بِأَمْرِهِ کو پہلے لایا گیا ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ، نہیں، فرمایا کہ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، کہ وہ اسی کے حکم پر
یعنی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہوگا، ایک یہ کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، دوسرا یہ کہ صرف اسی کا مانتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کئیوں کا حکم مانتا ہے، مثلاً باپ کا، ماں کا، دادی کا، نانی کا، کئیوں کا حکم مانتا ہے، لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو صرف معبود واحد کا حکم مانتے ہیں، کسی اور کا حکم نہیں مانتے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، جبکہ اولاد میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ اولاد تو کئی دوسروں کا بھی حکم مان رہی ہوتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی نفی کی ہے، نفی کی چوتھی دلیل پیش کی ہے کہ جس کی اتنی نگرانی کی جائے وہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد با اختیار ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے فرشتے یہ با اختیار نہیں ہیں، بے اختیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی اور برائی کا بھی اختیار نہیں دیا، بلکہ صرف نیکی کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ نیکی ہی کرتے ہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ پانچویں دلیل ہے، اور وہ نہیں سفارش کرتے، نہیں شفاعت کرتے مگر اسی کی، لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی شفاعت ہی نہیں کرتے، جبکہ اولاد کے پاس تو لوگ آتے ہی اس لیے ہیں کہ باپ کی مرضی کے جو بغیر ہیں ان کی شفاعت کرائی جائے، یعنی جو کام باپ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، اور جو وہ نہیں کر رہا وہ اولاد کے ذریعے سے منوایا جاتا ہے کہ اپنے باپ کو منا لو اور وہ یہ کام کر دے۔ تو فرشتے جب اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت تک نہیں کر سکتے تو پھر اولاد کیسے ہوئے؟ یعنی یہ اولاد نہ ہونے کی دلیل پانچویں دلیل ہے، اولاد کی نفی کی پانچویں دلیل ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے ڈر سے ڈرنے والے ہیں، یہ چھٹی نفی ہے، یعنی فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب اللہ حکم نازل کرتا ہے تو فرشتے خوف سے بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، پھر ان کی گھبراہٹ جب دور کی جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر والے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حکم اتارا، یعنی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حکم دے دیا یا ہماری موت کا حکم کر دیا یا کہیں ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی، اس قدر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اولاد کی تو یہ صفت نہیں ہوتی، اولاد تو اپنے ماں باپ کے سر پہ بڑی دلیر ہوتی ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یہ ساتویں اور قطعی دلیل اللہ نے پیش کی ہے کہ اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، پس یہ ہے فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، پس اسی وجہ سے ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کریں کہ میں معبود ہوں یا وہ اللہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کریں تو ہم تو ان کو جہنم میں جھونک ڈالیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ نجزی ہی، ہم اس کو بدلا دیں گے، یہ یعنی تقریباً یہ لفظ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل احترام ہے اور یعنی اس کے ہم اس کو جہنم میں جھونک ڈالیں گے، جبکہ اولاد کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کی جاتی، اولاد کی تو بڑی بڑی سرکشیاں ماں باپ برداشت کرتے ہیں، اولاد تو ماں باپ کو اگر کچھ بھی نہ سمجھے اور سر چڑھ بیٹھے تو ماں باپ پھر بھی ان کی عزت کا پاس رکھتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی اولاد کیسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جہنم میں جھونک ڈالوں گا؟ تو یہ 7 قطعی قسم کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، نہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا ضرور کیا ہے لیکن وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے جسم کا، اللہ کی ذات کا جز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ رتق کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر گڑے ہونا، یعنی جیسا ایک چیز دوسری چیز کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، یعنی زمین و آسمان اس طرح جڑے ہوئے تھے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کامل اور اپنی کبریائی اور اپنی ساری قوتوں کے وجہ سے ان کو جدا کر دیا۔ تو اب تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ زمین آسمان کسی زمانے میں ایک تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس کی قدرت کا ایک بہت بڑا ایک مظہر ہے کہ اس نے آسمان کو اوپر تھما دیا ہے اور زمین کو پیروں تلے بچھا دیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بالکل بند تھے، یعنی نہ آسمان سے کوئی چیز اتر سکتی تھی نہ زمین کچھ اگا سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں دروازے بنائے کہ فرشتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، دعاؤں کا، ذکر اذکار کا، فرشتوں کا واپس جانا، یہ سب یعنی اس کے دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح زمین کے مسام کھول دیے کہ وہ اپنے نباتات اگاتی ہے، طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں زمین اگا رہی ہے، کہ یعنی دھاتیں ہر قسم کی انسان کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ دونوں مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں کل شیء کا مطلب کثرت ہے، یعنی بکثرت چیزیں پانی سے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ دیکھیں کہ فرشتے پانی سے نہیں پیدا ہوتے۔ جن ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں کل شیء کا معنی یعنی بکثرت، یعنی ایسی چیزیں جن کی کثرت پائی جاتی ہو، وہاں بھی کل کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکثرت چیزوں کو پانی سے زندہ کیا، کیا پس وہ ابھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنا دیے زمین میں پہاڑ، یہ کہ وہ نہ ہل سکے ان کے ساتھ، یعنی ان کے اندر لا کا معنی پایا جاتا ہے، یا یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہلنے والی تھی تو اللہ نے پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے۔ تو گاڑنے کا معنی اب پہاڑوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ، سائنسدان اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ زمین کے اندر پہاڑ کا بہت سا حصہ موجود ہوتا ہے، یعنی یہ میخ کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میخ یا کیل جو ٹھونکا جاتا ہے اوپر تو وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، باقی سارا اندر ہی چلا جاتا ہے، اس طرح پہاڑوں کا بہت سا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور کچھ حصہ اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کے اذکار شروع کیے ہیں، یعنی پہلی بات یہ بتائی کہ زمین و آسمان کو ہم نے جدا کیا یا ان کے مسام کھولے، پھر دوسرا یہ بتایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، پھر اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہم نے اس پہ گاڑ دیے اور زمین کو غیر متحرک بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں بنائے فِجَاجًا سُبُلًا، کھلے راستے تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اگر پہاڑی سلسلے اس طرح کے ہوتے کہ زمین کئی حصوں میں بٹ جاتی تو ادھر والے لوگ ادھر والوں سے ملاقات ہی نہ کر سکتے تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اندر اندر راستے رکھے ہیں کہ دو طرفہ کے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ اور یہتدون کا معنی یہ بھی ہے کہ یعنی جب بھی کوئی شخص ان پر پیچ راستوں پر چلتا ہے تو وہ واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رستے کو سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی محفوظ چھت اس لیے بنایا کہ آسمان کبھی گرتا ہوا نہیں دیکھا گیا، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے ستارے اور سیارے بنائے ہیں، آج تک کبھی وہ اس طرح سے نہیں گرے کہ انسانوں کی بستیوں کو تباہ کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ چھت بنایا، اور پھر یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر قسم کا رزق، اور یعنی رزق سے مراد روحانی رزق اور باقی اس طرح کی تمام چیزیں یہ آسمان سے انسان کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب فضا میں تیرتے ہیں، یعنی رات دن
سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم مخلوقات ہیں یہ کہ اب تک سائنس کی بے پناہ جدت کے باوجود دن رات کے نظام کو کوئی نہیں بدل سکا، سورج اور چاند کے نظام کو کوئی نہیں بدل سکا۔ یہ صرف اللہ ہی کے یعنی اسی کے حکم پر یہ سب چل رہا ہے، اسی کی قدرت میں ہے۔ یسبحون، تیرتے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو سنبھالنا اور ان کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے نہیں بنایا کسی بھی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، کیا پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے دن رات کی مناسبت سے نبی علیہ السلام کا اور باقی تمام انسانوں کا دنیا میں ہمیشہ نہ رہنا ذکر کر دیا ہے کہ جس طرح دن رات بدلتے ہیں، وقت گزرتا ہے، دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، تو انسان آتا ہے اور اپنے وقت پر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی موت پر تعجب کرتے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ کو موت بھی آ سکتی ہے، تو کیا ان کے لیے ہمیشہ کا رہنا لکھ دیا گیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کو چکھنے والا ہے، یعنی موت سے تو کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی آزمانا، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان پر جس طرح بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، خوشی بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا کس قدر شکر کرتا ہے، اور تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے یا حرام ذرائع۔ اسی طرح خوشی کو برداشت کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بالآخر اس کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ سب وہ کام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جس میں کسی بھی انسان کو دخل نہیں، کسی کی موت کو روکنا، دن رات کو بدلنا یا آسمان و زمین کے نظام کو بدلنا۔ تو جب ان سب چیزوں میں کسی کا دخل نہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر لوگ، نہیں پکڑتے وہ آپ کو مگر مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر سے کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کفار مکہ، اور مدینہ کے منافقین بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بلا وجہ ہنس ہنس کے دوہرے ہوتے، ایک دوسرے پر گرتے اور اس طرح کی باتیں بناتے، اور کبھی یہ کہتے کہ کیا یہ ہے وہ شکل جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جملے کستے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ رحمان کے ذکر سے خود ہی کفر کرنے والے ہیں، اور کافر کے لیے جہنم کا عذاب ہے، تو یہ یعنی عذاب کے خود ہی مستحق ہیں۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، بس تم جلدی نہ کرو۔ یعنی یہاں دو طرح کا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو مسلمانوں کے بارے میں کہ جب کفار مکہ یا منافقین مدینہ یا اور دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے تو مسلمان یہ چاہتے کہ ان کے اوپر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا، ابو جہل ابو لہب کو فوراً کیوں نہیں پکڑا جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، سأریکم آیاتی، میں اپنی نشانیاں ایسی ایسی دکھاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، جس طرح جنگ بدر میں ان سب کا قتل ہونا اور دیگر بہت سے یعنی ان کافروں کی بڑی عجیب قسم کی موت اور سب کچھ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مخالفین تھے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا معبود اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں وہ پکڑتا۔
تو فرمایا کہ تم بہت جلدی اسلام کے پھیلنے کی، نبی علیہ السلام کی کامیابی کی دلیلیں دیکھو گے، اور اس میں تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی پھر ڈٹھائی کی حد تھی کہ بالآخر وہ مسلمانوں کو یہ کہتے نبی علیہ السلام کو کہ چلو ٹھیک ہے، اگر مان لیتے ہیں تمہاری بات کو تو پھر لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کہ وہ لوگ جان لیں جو کافر ہیں، حین لا یکفون، جب وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ قیامت یا اللہ کا عذاب یا موت اچانک ان پر آ جائے گی۔ فتبہتہم، پس وہ ان کو حیران کر کے رکھ دے گی، یعنی ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہوا۔ فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، پس وہ اس کو لوٹا دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی۔ یعنی جب ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق کیا تھا، اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ یعنی آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، اور بالآخر ان کو اسی عذاب کی لپیٹ میں آنا پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو ہمارے لیے ان آیات میں عبرت کا مقام ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ یا ہم سب اپنے آپ کو اس بات سے بچائے رکھیں کہ ہم اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں۔ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا یا اس کے احکامات کو چھوٹا سمجھ کر رد کر دینا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے سے بچائے اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے عذاب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔